الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے تعارف قرآن۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور رہبری کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کے لفظی معنی ہیں بار بار اور بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ باعتبار نزول اس کا پہلا لفظ ہی اقرا پڑھ۔ لفظ قرآن اور اقرا کی مناسبت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بار بار اور بہت زیادہ پڑھنے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ انسان اس کو جتنا پڑھے گا اتنا ہی فائدہ میں رہے گا۔ پڑھنے کے دو طریقے ہیں کہ ایک بغیر سمجھے پڑھنا اور دوسرے سمجھ کر پڑھنا۔ بغیر سمجھے پڑھنے سے اگرچہ اس کے روحانی برکات انسان کو ضرور حاصل ہوں گے لیکن اس کا مقصد نزول حاصل نہ ہوگا، اور سمجھ کر پڑھنے سے دونوں طرح کے فائدے حاصل ہوں گے، یعنی روحانی بھی اور اخلاقی بھی۔ اس طرح اس کا مقصد نزول حاصل ہو جائے گا۔ قرآن کے اسماء و صفات۔ جب ہم قرآن کے اسماء و صفات پر غور کرتے ہیں تو مدرجہ بالا گفتگو کی پوری تائید ہمیں حاصل ہو جاتی۔ قرآن کے اسماء کے بارے میں علماء سے متعدد اقوال منقول ہیں اور مختلف علماء نے خود قرآن حکیم سے ہی اخذ کر اس کے 20 نام گنوائے۔ مثلا القرآن، یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے اور اس کو سمجھ کر اچھی طرح پڑھنے سے ہی اس کے پورے فوائد ظاہر ہوتے ہیں۔ الفرقان، فرق کرنے والی کتاب، یعنی سچ اور جھوٹ میں، گمراہی اور ہدایت میں، روشنی اور تاریکی میں، اور حق اور باطل میں واضح فرق قائم کرنے والی کتاب۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ شفا، یہ کتاب روحانی اور اخلاقی بیماریوں کے لیے مکمل شفا ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ اس نے بیمار قوموں کو اقوام عالم کا مسیحا بنا دیا۔ انہی سے صحیح افکار اور صحیح قواعد عمل عطا کیے۔ تذکرہ، یہ بھی اس قرآن کا عبرت اور نصیحت کا سامان جتنا اس کتاب میں ہے کتنا کسی اور کتاب میں نہیں۔ یہ کتاب سراسر تذکرہ ہے، اسی لیے تو بار بار یہ خود کہتی ہے فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو مجھ سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنی ذات کے ساتھ خود سب کے لیے کہ اللہ ہمیں اس کتاب سے، اس کتاب مبین سے، اس مبارک کتاب سے نصیحت حاصل کرنے کی، نصیحت لینے کی توفیق عطا فرما۔ العلم، یہ کتاب مخزن علم و معرفت ہے۔ 1400 برس سے دنیا کی ساری ہی قومیں اس کے علوم سے فیضیاب ہو رہی ہیں۔ اس نے ہر سوچنے والے ذہن کو علم و عرفان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ علم کا ہر پیاسا اسی کتاب سے سیر ہوتا ہے۔ نور، یہ کتاب سراپا روشنی ہے، علم و حکمت کی روشنی، اخلاق و فضائل کی روشنی، ہدایت اور رہنمائی کی روشنی۔ اس کی روشنی میں آ کر دنیا کی کوئی بات تاریکی میں نہیں رہ سکتی۔ الکتاب، یہ کتاب الہامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا مصنف کوئی فرد یا بشر نہیں ہے بلکہ خالق کائنات رب العالمین ہے۔ یہ کتاب مقصد حیات کی یاد دہانی کرانے والی کتاب ہے، رب العالمین کی یاد دلانے والی کتاب ہے۔ اسرار، اسی طرح یہ حکیم ہے، حکمت اور علم کی گہرائی والی کتاب ہے، اسرار و رموز سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ مجید، مجدد شرف، بزرگی، برتری صرف اسی کتاب پر ختم ہے۔ ایسی بزرگ اور مقدس کوئی اور کتاب نہیں۔ مبارک، یہ برکتوں اور رحمتوں کا سرچشمہ ہے، اس کی برکتیں لامتناہی ہیں۔ مبین، وضاحت میں اس کا کوئی جواب نہیں، ہر بات کھول کر بیان کرتی ہے۔ کریم، کرامت و شرف اسی کا حصہ ہے، اس نے انسان کی کرامت کا بول بالا کیا، بڑوں کے احترام کا درس دیا، حرمتوں کا سبق پڑھانے والی یہی کتاب ہے۔ اپنی انہی صفات کی بنا پر اس نے خود اپنے بارے میں سب سے پہلا اعلان ہی یہ کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ بقرہ 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 2۔ ریب کے اصلی معنی بے چینی کے ہیں۔ شک کو ریب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے دیکھیے تو قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی بے چینی نہیں ہے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں جو انسان کو بے چین کر دے، یہ ہر طرح انسان کو مطمئن کرتی ہے، اس کے دماغ کو بھی، اس کے دل کو بھی، اس کی روح کو بھی۔ اگر انسان حقیقی معنی میں آسودگی تلاش کرتا ہے تو اسے یہ کتاب پڑھنا چاہیے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے تو یہ ایمان اللہ تعالیٰ یقین والا ایمان عطا فرماتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سن لو، دلوں کو اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ سورہ رعد پارہ نمبر 13 آیت نمبر 28۔ وما علینا الا البلاغ،